انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے درود پڑھو جن وعدہ نے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بات اور بھی کچھ مانگ۔ یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا وہ مانگ لیا اب اور بھی کچھ مانگ۔ اور سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا تو اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے۔ یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ حاضرین محترم، تسا اور میں آج جس عظیم برکت اور مقام و افضلیت والی رات کے اندر حاضر ہاں، اس رات دا ذکر قرآن کریم فرقان الحمید دے اندر رب کریم نے کچھ اس الفاظ نال فرمایا۔ فرمایا انا انزلناہ، بے شک اسی نازل کی فی لیلہ، اس رات دے اندر، نصف شعبان والی رات دے اندر۔ فرمایا رات لیلۃ مبارکہ، رات کوئی عام رات نہیں ہے بلکہ میں رب ہو کے پیانا ہے برکت والی رات ہے۔ تو یہ رات میں ایک اپنے سادے الفاظ دے اندر سمجھاواں تے ایک بندہ عدالت دے بار بار چکر کٹ رہے ہوئے تے ہر ویری تاریخ ملدی پئی ہوئے تے ایک تاریخ تے عدالت والا جج اے آگ چھڑے میں سونے ہون لگا جا تے جڑی تیری اگلی تاریخ ہے نا وہ تیری بری والی تاریخ ہو سی۔ سمجھدار بھی نہیں گل؟ سبحان اللہ۔ تسا تے انج بیٹھے ہو معلوم ہوندا تسا گونگلو تو مٹی لان آئے۔ جج آگ چھڑے بھی سنیا جڑی اگلی تاریخ تیری پا دیتی ہے نا، اے اگلی تاریخ تینوں بری کر دیونا، تیری بری والا دے ہو سی، تیری بری والی تاریخ ہو سی۔ ایمانداری دی کرو، بندہ گھروں نکلدا بعد اچھے خوشیاں پہلے سر تے آوردی، لیکن ساری دل وچ آوردی ایک محبت ایک ذوق دے نال بندہ خوش ہو کے بندہ فرحت دا اظہار کردے ہوئے جاندا ہے بھی یار ہن رولا ہی مک جانا، ہن بری ہو جاونا۔ اور میرا بھائی میری گل نو انہیں ٹکے ٹوکری نہیں کر دیونا، گل نو سمجھنا ہے۔ ایک اگر دنیا داری دا جج معمولی تو معمولی کیس کے اندر تینوں برات دا بری ہون دا اعلان کر دے وے تو تو خوشی دے نال جاننا ہے اتو جانتا ہی یا اتو لاہور تھی جانے سفر بھی محسوس نہیں ہوندہ، تھکاوٹ بھی نہیں ہوندی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوندیاں، فرحتاں ہی فرحتاں ہوندیاں۔ میرا بھائی ایک دنیا داری دا جج ہے، ایک دنیا داری دا عمال ہے، ایک دنیا داری دی جیل ہے۔ میرا رب ہو کے جہنم دے بچو بری کرن دا آج دی رات اعلان کر۔ تسا سارے تے میرے سمیت اسی بری ہومن آئے آئے ساڑے بان تے طریقہ انداز دیکھ رہے ہو، انج لگدا کسے قید کی تو ہویا۔ خدا را مسلمانہ ہو ڈھولک نو چھوڑنا پوسی ہن وہ نات خانی والے سلاسل جڑے ہیں نا بڑے پیارے ہن، لیکن وہ نات خانی بھی داغدار ہو چکی ہے۔ آپ حضرات دیکھ دے ہو رقص ہو رہے ہوندہ ہے نات خانی دے نات، علماء بیچارے پیچھا بہ کے ویدے رہ ویندن میں سن کے ٹائم ملنا ہے۔ وہ جڑے 60-60 ہزار روپیہ میراسی لیندے نے وہ آگے جناب
حضور دی نعت پڑھتے کھلوتے ہوندے لباں تے نعت ہوندی ہے نظر پیسیاں ہوندی ہے کام چل رہا ہوندا ہے کسی قسم دی کوئی فکر نہیں ہوندی ایک کے جملے نو 1800 میری آکھ رہے ہوندے اصل لوگ بھی مست ہو کے پیسے سٹ رہے ہوندے ہیں جڑے عالم دی واری ہوندی ہے وہ عالم شودا سناون جو کا کوئی نہیں رہندا عوام سنن جو بھی کاری گا حالات واقعات ہی ہو چکے آپ حضرات کے سامنے میں صرف آپ نے جگاون واسطے آپ نے تھوڑی جی تنبیہ کی تھی محسوس نہ کرے آئے آپ حضرات کے سامنے صرف اور صرف میں 5 مسائل لے کے کھڑا ہویا میں اپنے کو باقاعدہ ریڈنگ لے کے کھلوتا بھولن نہ 5 مسئلے جڑے اس وقت کی ضرورت ہے اور ساڑھے ہوتے 10 میں فرض ہیں آپ حضرات ہوتے عمل کرنا فرض ہے توجہ دے نال بیٹھے ہو تو میں پہلا مسئلہ ڈسکس کر شکر الحمدللہ قبلہ حضور پہلے نمبر تے یہ مسئلہ دسن تو پہلے چونکہ نا حقیقی طور تے کچھ مسائل ایسے ہیں بھائی اساں دسن لگے ہیں ڈر جانے ہیں بھی یار اس عوام کو کیویں دسی حقیقت تے مبنی چیز ہے مسئلہ دسن تو پہلے 2 سوال آپ نال کرساں آپ حضرات میں اچھے طریقے نال جان دے ہو میرے عقیدے تو واقف ہو کہ کوئی نہیں پکا ٹھکا سنی ہاں کہ کوئی نہ بریلوی ہاں کدی تانوں تقریر دے دوران جان بوجھ کے کوڑ مارے نہیں ماریا 7 سالہ دا اعتماد لائے کہ گل کردا پیا قرآن کریم سننا کیا ہے کیا ہے کیا ہے فرض ہے جی آپ حضرات کی توجہ ہے میری طرف جڑے بچے بیٹھے چھوڑ دیو بڑی مخصوص گل کردا پیا قرآن کریم سننا کیا ہے فرض ہے علماء نے لکھیا قرآن مجید دی تلاوت سن دیاں اگر کسے بندے نال گل کیتی تو گناہ کرے سی وجہ قرآن فرض ہے فرض نو چھوڑ کے گیوں تو حرام دی طرف گیوں اگر قرآن دی تلاوت ہوندی پئی ہے دوران قرآن تو اگر کسی نال گفتگو کیتی ہے بامی جیڑی بھی کیتی ہے حرام ہے گفتگو کرنا تو گناہگار ہو اس گل نو سمجھ گئے اچھا جڑا مسئلہ ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے میں بھی آپ حضرات کے سامنے کئی علماء حضرات بھی ختم شریف پڑھ دے ختم دے وچ ایک ایت آندی ہے ما کان محمد آندی ہے سن قرآن سننا فرض ہے قرآن دے دوران کوئی گل کر سکدے نہ سے تسا ایتھے ہاتھ لا کے اٹھی تے لایا تے چومیا چومن تک جائز ہے جڑا کا درود پڑھیا ہے اے شریعت منع کر دی میں پہلے دسیا میں پکا ٹھکا بریلوی لیکن گلاں حقیقت دی کیونکہ میرے سامنے مسائل ہیں دسنے میرے تے فرض ہے شریعت منع کر دی دوران قرآن کریم دی تلاوت سن دیا تو درود بھی نبی تے نو پڑھ سکدا وجہ کیونکہ رب پہلے نبی بعد ہے سمجھ آئی نہیں کہیں علماء نے لکھیا ہی نا کہ نبی کو ہرگز خدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ مانو اہل سنت کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے اہل سنت کا عقیدہ کھلا تے ڈلا پہلے خدا دے پیچھے نبی ہے لہذا اگر رب کریم دی گل ہوندی پئی ہے تے وچ درود پڑھن دی اجازت نہیں ہے ہاں اگر کوئی پڑھن والا ما کان محمد تے رک جاندا اتھے رک جاندہ سٹاپ کر دیتا سو وقف کر دیتا سو ہون اس کو اجازت دیتی درود پڑھ لو تلاوت مڑ شروع کرے سی پر عمومی طور تے میرے سمیت اجازت تلاوت تو بہت وقف دے کے دیندہ کوئی نہیں سیدھا پڑھی جاندہ آپ حضرات دی وچے درود نو ایک سائڈ تے رکھو اسی وچ گھر دیاں گلاں ہی ڈسکس کر رہے ہوں اسائیں بھی آدھے بیٹھے ہونے یار مول بھی ٹائم پاؤں نہیں دے عمومی طور تے ختم شریف تے میں گیوں تے اتھے کہ میں تصلیح نہیں کریں دا پیا گل سمجھاؤن واسطے جو شاہ صاحب ہیں دوجہ دے کوٹ شاکر دے تو وہ بھی آ گیا دعا منگاون واسطے تو دعا ہونے دی مشہور ہے وہ جڑے وہ دعا لے آئے نا تے میرے نال ایک بندہ بیٹھے ہو سکو ساجی انجان دے ہو مکھن نہیں اکھے مڑ جان جا سو جڑے پونا گھنٹہ ہاتھ اتے رکھے ہوئے ادو قرآن دی تلاوت ہوندی کھلی ہے دسو اس گل صحیح کی وہ دے گل کرنا بالکل ناجائز ہے چونکہ قرآن دی تلاوت سننی اور تے فرض ہے یہ پہلا مسئلہ آپ تک پہنچ گیا دوسرا مسئلہ سماعت کرو وہ بھی اسے اپنے اعتماد دی آڑ گل کردا پیا جمعے والے دن جڑا خطبہ آپ حضرات تک پہنچایا جاتا خطبے تو پہلے کی ہوندی کدی جمعہ پڑھے ہوئے نا آپ حضرات نے چونکہ اسی صرف اور صرف آنے ہیں دکھان واسطے خطبے تو پہلے کی ہوندا سائیں کی ہوندا اذان ہن علماء نے مفسرین نے مفکرین نے محدثین نے ایک گل کیتی آپ حضرات دی توجہ ہے میں مسئلہ دے رہے سنولے بنولے والی گل چلی گئی مسئلہ یہ ہے فرمایا اگر کوئی بندہ سنتا پڑھتا کھلوتا ہے
سنتا پڑھتا کھلا ہے، اذان شروع ہو گئی ہے، انہوں چاہیے اگر ایک پڑھی سو تے دوئی تے سلام پھیر دے، اگر ایک پڑھی سو تے دوئی تے سلام پھیر دے، وجہ خطبہ جڑا ہے سننا واجب ہے اور اذان خطبہ دے شامل ہے۔ اس گل دی سمجھے سی آج تک کدی نہیں۔ اس اذان دے جواب دینا بھی منع ہے۔ جڑا مؤذن کھلو کے اذان دینا نا جمعے دی جڑی اذان ثانی ہے، اللہ اکبر وہ جواب تسی نہیں دے سکتے، تھوڑا تے چپ رہنا واجب ہے۔ اور صرف چپ رہنا نہیں، علماء نے فرمایا ادعا دے دیکھنا بھی حرام ہے۔ دوران خطبہ چپ کر کے اکھاں نو تھلے جھکا کے اپنے رب کریم دی جڑی اللہ رب العزت دی قدرت اور دی رب کریم دی برکت بیان کی جا رہی اور سماعت کر فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ دی انگوٹھے چومنا بھی منع ہے، نیچے درود پڑھنا بھی منع ہے۔ اسے کدی چھوڑیا؟ علماء نے فرمایا امام نو اجازت ہے، امام اذان دا جواب بھی دے سکتا ہے، اذان دے وچ جڑا لفظ محمد آندا انہوں چوم کے درود بھی پڑھ سکتا ہے۔ اے گل کرن تو بعد تنوں نہ لکھیا تنبیہ، احتیاط، کیا امام کو چاہیے ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ عمل نہ کرے، اس کو دیکھ کر کئی جہالات شروع کر دیں گے۔ پہلے آکھیا نہیں امام نو اجازت ہے، امام جمعہ ثانی دی جڑی اذان ہے، اذان ثانی او دا جواب دے سکدا، لیکن امام نو بھی چاہیے کہ نہ دے، چونکہ سارے دے سامنے ایک مقدم ہو کے بیٹھا ہوندا، اگر وہ جواب دے سی لوگوں نو ویکھ سن جنہاں نو مسئلے دا پتہ کوئی نو سی بھی امام دے سکدا ہے، اسا نہ دے سکدے، وہ بھی جواب دے سن گناہگار امام ہو۔ دوسرا مسئلہ آپ حضرات نے سماعت کر لیں۔ اچھا پہلا مسئلہ چونکہ سبق رٹامنا بھی تو ہے نا، پہلا مسئلہ کیا ہے کہ قرآن کریم سننا فرض ہے، دوران قرآن نہ گل کر سکنے ہیں، نہ درود پڑھ سکنے ہیں، نہ کوئی اور تسبیح پڑھ سکنے ہیں۔ یہ مسئلہ آپ کے ذہن نشین ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ میں یہ عرض کیتا، اگر سنتا پڑھ دے پائے ہو، اذان شروع ہو گئی ہے، اذان ثانی جمعے دی، سنتا دوئی پڑھ دے پائے ہو تو اتھائی وینڈ اپ کر دیو، سلام پھیر دیو، وہ دو پاڑیاں ہو جائے سن جڑی جمعے تو بعد پڑھنی ہیں، ہوں جڑی جمعے تو پہلے پڑھنی ہیں، وہ جمعے تو بعد فرض دی نماز تو بعد پڑھ سکتے۔ سمجھ آئی نہیں؟ یہ مسئلہ زور دی نماز واسطے بھی ہے۔ فرمایا اگر تسی نماز زور دیاں پہلیاں 4 سنتا ادا کرتے پئے ہو، فرض واسطے تکبیر پڑھی جا رہی ہے، اگر 2 پڑھی بیٹھے ہو تو 2 تے سلام پھیر دیو، اٹھی کے جواب دے نال مل جاؤ، 4 فرضاں تو بعد جڑیاں 2 پڑھنیاں ہے وہ دی جا کے پہلیاں 4 پڑھ چھوڑو۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ یہ وہ مسئلے قبلہ جڑے اسی بچپن ہی سیکھنے ہیں، ہن حقیقت ہے بچپن اتجا گزارا ہے گئے، ہن دسن لگے مولوی بھی ڈرتے ہیں متا کوئی اٹھی گیٹ مرے تو حقیقت ہے جو مننی کسے نے، وہ بندے آتے ہیں استاد جی تسا نواں دین لے کے آ گئے ہو، اگے تے مسئلہ سنیا ہی کدی نہیں بھی خدا دیا بندے تو سارا دین پڑھ لیا۔ اس وقت سڑا علم دا کنز ہے، علم دا خزانہ ہے جدا نا اشرف آصف جلالی ہے۔ سمجھ آ رہی میری گل دی؟ جڑے جان دے ہو اشرف آصف جلالی علم دا خزانہ ہے، وہ ایڈا وڈا عالم ہو کے آتا ہے میں دین دا طالب علم ہے، میں ہر تین دین نہیں پڑھ سکتا۔ انجھے نہیں میرے نبی آکھیا کہ ماں دی گود تو لے کے قبر دی گود تک علم حاصل کرنا فرض ہے، کیتی آ حضور نو بھی پتہ ہے جڑا علم میں شریعت دا دتی جانا بندیاں دی نسلاں تے مک جاسن، پر اس علم دے اندر ہوتا سانی کدی بھی نہیں مک سکتا۔ اس واسطے یہ گل نہ کیتی کرو بھی اج تائیں اسی سنیا ہی نہیں، خدا دے بندے اے کیڑی دلیل ہے بھی تو نہیں سنیا لہذا جائز ہے؟ تو ساڑھے تے یہ حالات ہیں، آج تقریباً سارے اپنے اپنے گھران دے اندر ختم پڑھایا ہو سی، ساڑھے کول کوئی اٹھی کے پوچھے جا ہاں بھائی ختم کی تو ٹریا ایسا کیا آگنا ساڑھا پیو دی بائندہ ہے، ساڑھا دادا دی بائندہ ہے، ساڑھا پڑھتا اے ساڑھے جواب ہے۔ اگلا آدھا ہے اللہ دے بندے ہیں ایک کو دلیل ہے تیرا پیو دی بائندہ ہے، ایک کو دلیل ہے تیرا دادا دی بائندہ ہے، تیرا دادا محمد ہے، دین آیا محمد علیہ السلام دے صدقے، نبی تو ثابت کرے ختم پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ ساڑھے سنی ابو چوپ ہوندے بھی ہون میں کی آکھا ہاں بھئی قبر تے اذان دیونا جائز ہے کہ تو دلیل لئیے پتہ نہیں جی، ساڑھے ائمہ حضرات کو بھی کوئی نہیں علم کی جواب دے رہی ہے؟ میرا بھائی یہ دین سیکھنا ساڑھے اتے فرض ہے، باہر کیا ساری گلہ نو چھوڑیں دے ہوئے ہیں۔ دوسرا مسئلہ آپ دی بارگاہ دے اندر جڑا عرض کرنا ہے، یاد رکھنا رب کریم نے 5 چیزاں دا حکم دیتا، 5 چیزاں دا منع کیتا۔ یہ جو گفتگو بھی سنی کرو تاکہ سانو عادت پوے یہ گلہ تو انو کریے۔ 5 چیزاں دا حکم دیتا، 5 چیزاں تو
منع کیتا. اب حضرات میرے ال توجہ کر کے گل نو تھوڑا جہا پک کرو. پہلے نمبر تے حکم دیتا فرض دا کیدا, دوے نمبر تے واجب دا کیدا, موڑ یاد کر لو پہلے تے کیڑا ہے دوجے تے, تریے نمبر تے فرمایا سنت مؤکدہ, سنت, چوتھے نمبر تے فرمایا سنت غیر مؤکدہ, پنجویں نمبر تے فرمایا مستحب. کیا ہے اے کتنے ہیں؟ انہوں آدھے مامورات و منہیات, یعنی کہ ایک اسلامی جڑی ہے نا تہذیبوں دے اندر مامورات و منہیات, 5 چیزاں دا حکم جڑا بندہ اکتا رہا ہے نبی دی ذات تے درود پڑھے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاسی. پہلے نمبر تے فرض, دوجے نمبر تے واجب, تریے نمبر تے سنت مؤکدہ, چوتھے نمبر تے سنت غیر مؤکدہ, پنجویں نمبر تے مستحب. ہن آ جاؤ اے دے متضاد جنہاں چیزاں تو منع کیتا ہے. پہلے نمبر تے حرام, پہلے نمبر تے حرام, دوے نمبر تے مکروہ تحریمی. کیا ہے؟ بولو بولو آج بولنا پوسی, مکروہ تحریمی. تریے نمبر تے اساءت. کیا ہے؟ اساءت. کیا ہے؟ اساءت. چوتھے نمبر تے مکروہ تنزیہی, چوتھے نمبر تے تنزیہی. اور پنجویں نمبر تے خلاف اولا, پنجویں نمبر تے 11ویں شائع عنوان مباح کی مباح فرمایا کرو نہ کرو نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. جس طریقے سے سگریٹ پیونا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے, علماء نے جائز قرار دے دیتی ہے. لیکن فرمایا اگر تہاڈی جان تے ظلم ہوندا پہ ہوے صحیح اسناد ڈاکٹر تنوا کہ ہن سگریٹ پٹی ہوئی تو مر ویسے, فرمایا ہن پیونی تے حرام ہے کیونکہ ہن خودکشی کردا پیا. لیکن اگر تیری جان تے ظلم نہیں ہوندا پیا فرمایا اے مباح عمل ہے, نہ اے دے کرن دا کوئی فائدہ ہی نہ کوئی شریعت دے کان سچ نقصان ہے. اچھا قبلہ گل نو سمجھنا, اللہ رب العزت نے فرمایا اے لوگو اگر تواڈے فرض ادا نہیں ہیں, اگر تواڈے فرض ادا نہیں ہیں تے نفل دا ثواب میں رب ہو کے پیا نہ کوئی نہ دے سکتا. دوبارہ گل نو دہرا دے ماں, اگر تواڈے فرض ادا نہیں ہیں نفل دا ثواب رب کریم دی بارگاہ چ ملنا کوئی نہیں. فرمایا وجہ اے ہے فرض تیری ڈیوٹی آئی, نفل تیرا اوور ٹائم ہے. اگر اپنی ڈیوٹی دے ٹائم تے آیا نو تے اوور ٹائم مالک لاون دین دے نہیں ہیں. جو ان اوور ٹائم دا کیا فائدہ جدو ڈیوٹی دے نو آیا. تو میرا بھائی اس واسطے آج نماز تو پہلے میں 5 نمازاں قضا پڑھائی ہیں. سمجھ آ گئی میری گل؟ دی وجہ کی آئی تھوڑا جہا دسنا چاہ رہے ہیں میرا بھائی جڑے نفل تے زور مریندے ہیں نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرض لاندے ہوئے تے نفل ادا کرو. نفل عبادت پڑھی آسمان و زمین دے اندر کھلار دیتی جاندی ہے. ہن نفل قبول ہون دی ایک شرط ہے پچھلے فرض پورے کر, پچھلے فرض پورے کر. فرمایا جدا پچھلے فرض پورے ہو جاسنی ہن نفلی عبادت جڑی ہے قبول ہو جاسی. اگر پچھلے فرض جڑے مکمل نہیں ہیں نفلی عبادت قبول ہو سکتی نہیں ہے. اور محدثین نے اگلی گل کیتی, کتاباں وکھاون دا میں جناب کھلوتا ذمہ دار ہاں. علماء نے محدثین نے اگلی گل کیتی, فرمایا ظہر دی نماز دے اندر 2 نوافل, عصر دی 4 سنتاں غیر مؤکدہ, مغرب دی نماز دے 2 نفل, عشاء دی نماز دی 4 سنتاں غیر مؤکدہ تے 4 نفل. فرمایا انہاں دا ثواب کوئی نہیں ملدا اگر فرض نمازاں نہیں ہوئی ہوئے. ایک گل اگے سنی ہوئی ہے کائی نہ انہیں سنی ہوئی کہ بلا اے سن لئی نہیں ہن عمل کرنا پڑے. ہن تواڈے اوتے فرض ہو گیا کہ جڑیاں نمازاں رہندیاں نا اچھا پھیرے دے وچ آ کے بندے دے ذہن وچ آندا, تواڈے بھی ذہن وچ آسی کہ یار نمازاں دا پتہ نہیں کتنی رہندیاں, کتنے سال ہو گئے رب دی نافرمانی کریں دیا, رب رسول دی بغاوت کریں دیا, کتنے سال ہو گئے اسی تباہی ہیں, نماز پڑھی کدی نہیں. اللہ رب العزت نے بڑا بڑا راہ دیتا, بہت بڑا راہ دیتا, بڑا ہی بڑا راہ دیتا. مالک کریم نے فرمایا نو نہ یاد تینوں اسی نماز فرض کیتی ہے 12 تو 15 سال دے دوران. فرمایا 15 سال تو اپنی گنتی مار, میں اپنے اتنے کرینا 27 سال عمر ہے, 15 سال تائیں میں تے نماز فرض کوئی نہیں, پچھو بچے 12 سال. ہن 12 سال جو میں ویکھ سا نماز شروع کرا کیتی تو سمجھ آندی پئی نا گل دی کائی. 12 سال جو نماز شروع کیتی ابھی 5 سال ہو گئے نماز شروع کیتی, پچھو بچ گئے 7 سال.
سیدھا جہا رزلٹ نکل آیا، فرمایا 7 سال ہر نماز دے نال ادا دے نال ایک نماز قضا پڑھی رکھ، 7 سال ہو جاسن تیرے پچھلے فرائض ادا ہو جاسن، ہن جتنے نفل ہی دل آندے پڑھدا رب کریم تینوں ہر نفل دے بدلے ثواب دے، لیکن پچھلے فرائض پورے کرنے پوسے، پچھلے فرض کوئی این سمجھ لو میں جٹا کے لحاظ دے نال، چونکہ جٹن دی نفس تے بھی ہاتھ رکھنا ضروری، جٹا کے لحاظ دے نال سمجھاواں میری اپنی دھی ہے گھر وچ بیٹھی ہے، وہ دا فرض ادا کرنا میں تے فرض ہے، جوان ہو چکی ہے تے میں پیسے چاہ کے گواڈے نو دے چھوڑا بھی تو اپنی دھی پر نہ چاہ میں ثواب ہونا کوئی نہ وجہ رب کریم آکھنا ثواب تم دیواں بڑا سہارا بنے گواڈے دا، پر پہلے اپنا فرض تم ادا کرنا۔ سمجھ آتی پہ نہیں میری گل نہیں؟ اس واسطے میرا بھائی خدا را ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، آج دی رات کے اندر جنہ نفل پڑھن دی نیت کیتی ہوئی نے نا خدا دے نا تے اپنی فرض نماز آل حد تک کرو چھے، ویکھو تو صحیح کتنی کرنا دیا، ویکھو تو صحیح اسی کتنے مجرم ہیں رب رسول دے، ویکھو تو صحیح کتنی بغاوت کر چکے ہیں رب رسول دی، ویکھو تو صحیح اسی کیڑے گڑے دے اندر لے چکے ہیں، قیامت والا دن نو سی رب کریم پہلا سوال کرنا ہی نماز دا ہے، تے رب کریم یہ نہیں پوچھنا بھی نفل کتنے پڑھے آنی، رب کریم دی بارگاہ جدو لوگاں نے آنا ہے، رب کریم نے پوچھنا ہے ہاں بھی سجنا نماز پڑھی جائے تو کوئی نہ، عرض کرتا ہے مولا 20 سالہ کے بعد نماز شروع کی تھی، نفل بھی نہ چھوڑے، فرائض بھی نہ چھوڑے، صلاۃ و تسبیح دی بھی لینا لائیاں، نوافل دی بھی لینا لائیاں، مالک کریم پرسی 15 سالہ دی عمر تین بالغ کیتا، 20 سالہ دی عمر نماز شروع کیتی ہے، پچھلے بیچ جڑے 5 سالہ دا گیپ دیتا ہے، اے نماز کیوں نو پڑھی؟ عرض کرتا ہے ساڑھے پیروں کے سادے بندے مولا نفلہ دا دیکھ لایا ہے، انہاں دے وچوں کٹ وٹ کر لا، مولا کریم پڑھے فرمائی سی او نفل پہنی وہ تیرے قابل قبول نہیں، تے میرے ورگا اٹھ گیا اکسی مولا میں انتا پتہ ہی کوئی نہ بھی فرض پڑھنے ضروری ہے، تے رب کریم دے اگلی گل جیڑی حضور نے فرما دیتی، حضور نے فرما دیتی، فرمایا اگر نماز تائی تے فرض آئی نماز دے مسئلے سمجھ لائی فرضان ہون دورا گناہ آئی، جتے 7 سال دا انہاں جہنم میں چون 14 سال راسے ایک نماز پڑھی نو دعا سکھی نو، سمجھ آ رہی میری گل دی؟ اس واسطے اے میرا تیسرا مسئلہ ہے، اس مسئلے نو آپ حضرات نے سمجھیا جس بندے دے فرض ادا نہیں او دے نفل قبول ہے کوئی نہیں ہے، سمجھ میں اپنے بول نہیں پیادا علماء نے لکھیا۔ اچھا تیسری چیز ہو گئی، چوتھی نو سمجھ تو جو ہے آپ حضرات میری تو جو دوبارہ کر لو تے کری سبحان اللہ اچھا آکے نہ تھوڑا جہا آتا ہو جا، میں میری مسجد دے انتظامیہ دا بندہ پیچھا بیٹھا تو سو یار گال کرنا لی تھوڑے تھوڑے اگیرے ہو جاؤ، میرے پتہ لگ گیا بھی بندے ذوق آلے ہو جاؤ شاباش اللہ تعالیٰ آپ حضرات دی تمام تر عبادات نے قبول و منظور فرماوے، کیونکہ آ جاؤ آج دی رات دے بعد 2 مسئلے رہ گئے، ایک زکاة دا رہ گیا ایک آج دی رات دا رہ گیا۔ آج دی رات دی رب کریم نے فرمایا اے محبوب اعلان کر چھڑ میری رحمت ہر راتی، توجہ دے نال جملے سننا، میری رحمت ہر راتی تہجد دے ٹائم تے پہلے آسمان تے آندی ہے، اعلان کر دیئے ہے کوئی جڑا گناہاں دی بخشش طلب کرے، ہے کوئی جڑا گناہاں دی مغفرت لینا چاہے، ہے کوئی جڑا جہنم دے گڑے جو نکل کے جنت دی طلب کرتا ہوئے، ہے کوئی جڑا نافرمانی دے راہ نو چھوڑنا چاہتا ہوئے، ہے کوئی جڑا صراط مستقیم دا طلبگار ہوئے، ہے کوئی جڑا اولاد منگنا نہ ہوئے، اے محبوب اعلان کر پورا سال میری رحمت تہجد دے وقت تے پہلے آسمان تے آکے ندا دین دیئے اعلان کر دیئے، پر اے نصف شعبان والی رات ہے ہی نا جیڑی، اے شب برات والی جیڑی رات ہے ہی نا، اے شب برات والی رات مغرب دی اذان ہوندی ہے، میری رحمت پہلے آسمان تے آ جائے، میری رحمت پہلے آسمان تے آندی ہے، مولا قدا تائر آندی ہے، فرمایا فجر دی اذان تک میری رحمت جوش دے نال اعلان کر دی ہے کوئی منگن والا، فرمایا میں 8 دروازے جنت دے کھول دینا، جنت دے 8 دروازے کھول دینا، جیڑا جے دے وچوں داخل ہو کے جنت منگنا چاہے میں رب کریم رحمت دے دروازے کھول۔ لیکن اگلی گل جیڑی شاید کہ تسی پہلے میری سنو چونکہ میرا حق یہ دسنا، فرمایا 6 بندے اس رات وچ بھی نہیں بخشے جاندے۔ مثال لے لو، طوفان آوے نا، طوفان پانی ہر تھا تے آندا، جدو پانی وہندا جڑے کچے کوٹھے ہوندے وہ بھی ڈٹے پے ہوندے،
جڑے کچیاں گلیاں ہوندیاں وہ بھی ساریاں لبڑیاں پہ ہوندیاں پر پہاڑ انہیں دا انہیں کھلوتا ہوندا ہے جڑے پکڑے کوٹھے ہوندے وہ بھی انہیں کھلوتے ہوندے فرمایا اے رحمت والی رات آندی ہے رحمت والی رات آندی ہے پہاڑ تے بھی آندی ہے جویں بارش دا پانی جویں طوفان دا پانی بارش دا بن کے آیا ہے پتھر دے اتے لیکن جدوں یہ رحمت والی رات مکدی ہے نا کئی اس رحمت دے نال سیراب ہو چکے ہوندے تے کئی پتھر وانگ انجے رہ گئے عرض کی تھی باری تعالیٰ کون فرمایا 6 بات میں بندے دسیندا پیا میں اور تو اپنے اپنے گلے بان دے وچ جاگنا کیا ان 6 دے وچ کوئی ایک میں تے نا کہ بلا اصول تے یہی ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے 3 تقریر کریندے ہیں 3 تقریر دے 2 ہی انداز ہیں ایک فرمایا جنہاں دا عقیدہ نہیں ٹھیک عقیدہ کر لو جنہاں دا عمل نہیں ٹھیک ہو عمل ٹھیک کر لو تو آپ حضرات دے سامنے میں عرض کرتا پیا فرمایا پہلے نمبر تے قطع تعلقی بلا عذر شریک کرنا لفظ اوکے قطع تعلقی کسے بندے نو نہ بلاونا بغیر مجبوری شریک مجبوری شریعت اگر شریعت دی وجہ ہے تو میں ایک گل دساں اگر تھوڑا بھرا یا بیلی نماز نہیں نہ پڑھتا تسی انہوں آگے یار نماز پڑھنی تو میں تینوں کوئی نو بلاونا انہوں پوری زندگی کوئی نہ بلا تینوں گناہ ہی کرنا اے عذر شریع ہے اے عذر شریع ہے پیسا لڑتے کیس تو ہیں یار اوپر سے تو میرے ڈیسک کی تار اللہ چھوڑی ہے میں تینوں کوئی نہیں بلاؤں تو ساڑھے گھر تو اگر لگ گیا جناب تو گو ہے تو تے تھوک ساڑھ چھوڑے میں تینوں اے قطع تعلقی ہے فرمایا جس بندے نے بغیر عذر شریع تو اپنے کسی مسلمان نو بلاونا چھوڑ دیتا فرمایا وہ اس رات بخشی سکتا یہ راتوں دے واسطے رحمت لے کے کوئی نہیں نمبر 1 بغیر عذر شریع تو اگر شریع عذر ہے شریع مجبوری ہے انہوں آ کے توڑے ماں پہ انہوں کٹے ماں پہ دے نال بد زبانی کرے تے تسی آنکھو یار ہون بلاونا پاؤندا نہیں تے اس رات بخشش کائیں نہیں تسی اس رات واسطے بخشش آلے ہو توڑے واسطے رحمت ہے کیوں ماں پیوں دا دفاع کرنا بھی تیرے اوپر فرض ہے سمجھ آ رہی میری گل دی اچھا دوسرے نمبر پہ فرمایا چگل خور میرے سمیت سارے آئے تقریباً اسی کانڈ وینے آئے ہمیں جیڑا بیلی ہوئے ویکھے بجا چھوڑے ہم وہ قبلہ ابتدا امامہ دے گلے ہوندے پہ میں میرے بچے دے سیندے استاد جی تسی 2 یا 3 منٹ لیٹ ہوئے ہو تو سارے بابے جڑے ہوئے ہیں استاد یار بہت لیٹ ہوندا کلا آج کا حقیقت ہے تو میں بھی معاف کر سوئے نا یار خیر چل ہو ہی گئی بھئی گلے بھی اٹھائیں ہوندے جتے پیار ہوئے ہیں تو باہر کیا چگلی اسی مڑ استاد دی بھی کر لینے ہیں اسی ماں پیو دی بھی کر لینے ہیں حقیقت ماں پیو دی بھی پیو آکھیا نا میرا پتر پٹھے جڑے نہ کتروا چاہے تو موڑ لگا ونجی باہر گیا یارہ بیڑی یار لیٹ کیوں آیا او یار تینوں کی دسا ابا بھی جناب مول لئی کھلوتا میں انہوں کے پٹھے وڈا آپ بیٹھا رہندا میں نے پٹھے یہ چگلی ہے علماء نے لکھیا کوئی بندہ وہندہ پہ آئی نا جو موٹا آئی تو تو سدو انہوں بھی ہوا کیا ہے یار موٹا کیڑا ہے فرمایا چگل خوری فرمایا اگر کوئی وہندہ پہ آئے تو اکا مرتو جیتو جے آئے اکا بریق جے آئے تسی انہوں نے کیا اے کیوں جینا ہوتا ہے تو اکا مرے ہویا ہے فرمایا بھی چگلی ہے 10 کو بچنے ہیں پھنسی ہیں نا لیکن رب کریم نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت فرمایا جتھے پھنس جاویں نا والدین عزیز و اقارب دوست احباب ماں پیو بہن بھرا سارے چھڑ جانی ایک گل یاد رکھی تیرا رب تیرے نال ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ جتھے پھنسے اور جویں جن ٹکرے آنا ایک جٹ نو اس آکھیا ہے میرا وال ہے جتھے کدائی مشکل بلی وال نو ہلا چھوڑی میری آمنی دیکھی اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ وال نو ہلاون دی لوڑ ہی کائیں نہیں دلوں ہو کے ساتھ ماری میری رحمت دے آمنے دیکھی صرف ساتھ مارنا تیرا کام ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت کا زمانہ ہے آپ گلی جاندے پہن سامنے ایک جناب نوجوان کڑیا لاندہ پیا ہاتھ دے وچ شراب والی شیشی لئی ہونا حضرت عمر فاروق نو ویکھ کے اس نا قبلہ اس وقت حیا ہوندا بزرگ نو ویکھ کے نہ سائیں باویں پیو بھی نہیں ہوندا باویں جاندے بھی کوئی نہ سے صرف وڈیرا دیکھ لئی ہے نا یار ساڈی گلی دی پچھلی گلی چ دا گھر ہے تے وڈیرا ہے او دا بھی ڈر ہوندا ہے مت کسے غلطی تے چاٹ مار چھوڑے تے اسی بولن جوگے کوئی نہ ہن تے قبلہ اپنے ماں پیو دے ڈر کوئی نہ رہے سیدنا عمر فاروق نے اس نوجوان نے ویکھیا سر تو اسلائی پاگ او جناب لیٹ چھوڑی بوتل تے کچھ دے کے ٹر پیا
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ ہی جڑیا کدے؟ عرض کی تھی حضور گھر. فرمایا کا چھجکی لئی ونا؟ عرض کی تھی حضور بوتل. فرمایا کی ہن شراب دسیا تے مرد آئی جو عمر فاروق ورگا جڑا کھلوتا سو ڈر گیا. یا عمر فاروق دودھ تھے کیا ہے کیا ہے بیچ کی آئی اندر حضور دودھ دے. فرمایا اللہ دے بندے دودھ رب دا نور ہے باہر کٹ لکائی کس تو آنا اور پتھا اور پھنس گیا ساڑھے وانگ جنہیں اسی پتھے بیٹھے ہیں پھنس گیا. حضرت سیدنا عمر فاروق دا حکم آئی ہن اتو اس جناب وہ چادر لانی شروع کی تھی چادر لانی شروع کی تھی اس تے رب دے نال ڈور جوڑ لئی اس او دل والا جڑا دیوا ای اونوں ہلا دتو. مولا اج عمر فاروق دی اس بہادر برت اور چار والے نوجوان تو بچا چھڈ مالکا تیرا میرا وعدہ ہو گیا ایندا واسطے شراب میں نہ پی سکتا. ہن ایمانداری دی کرو بوتل جناب کپڑا لاندے چو کے ڈیل لگ دی اس بوتل لائی قبلہ نوجوان دی چیخ نکلی. جناب عمر فاروق نے فرمایا نوجوان روندا کیوں ہے چیخدا کیوں ہے تو آکھیا ہی تو دے تے تو دی گیا بیٹھ تے صحیح. نوجوان چیخیا عرض کرتا عمر فاروق بھاوے سولی لا دے تیرے نال کوڑ کیتا منہ دودھ لائی شراب آئی. چیخ تا نکلی ہے کپڑا لاون تے ڈھیل لگی ہے میرے رب دی رحمت آون تے ڈھیل کائیں گے. سمجھ آ رہی میری گل دی. اور اگر میرے ورگے چگل خور پھنس جاویں نہ کبرا چگلی دی عادت پہ گئی بیماری پہ گئی تے پھنس گئے ہیں کہ بلا رب کریم نے فرمایا تیرے منگنے چ ڈل لے. اگر اسی شراب نو ایک سیکنڈ ایک دودھ کر سکنے آئے نا اور تیری بیماری نو شفا دیونا تے ساڑھے جناب ہے میں لی یہ سمجھ لو. اچھا قبلہ سمجھو پہلے نمبر تے کیا ہے قطع تعلقی کرنا والا اج دی رات وچ بخشش دا حقدار نہیں. توجہ ہے اور نہیں میری طرف؟ دوسرے نمبر تے او بندہ جڑا چغل خور ہے آج دی رات جو دے واسطے رحمت بخشش دے وچوں کوئی حصہ نہیں. تریے نمبر پہ فرمایا زانی کیا زنا کر فرمایا زنا کرنے والا جدوں تائیں توبہ کر کے بخشش نہ منگسی او دے واسطے بھی آج دی رات وچ کوئی حصہ. آپ حضرات میرے سمیت غور کر دے آئیے کہ اسی کہڑے کہڑے اعمال کر چکے ہیں. ہاں جی چوتھے نمبر پہ رب کریم نے فرمایا محبوب 10 چھاڑی لانا. جڑا بندہ شرابی ہے اس دی آج رات دے اندر بخشش نہیں ہے بالکل ہی نہیں ہے. فرمایا شرابی دی بخشش شرابی دی بخشش نہیں ہے. آپ حضرات دوبارہ دہرا لو میرے سمیت تاکہ ساڑھے ذہن دے اندر گل ذہن نشین ہوئے. پہلے نمبر تے کیا ہے انہیں یاد کریں نا. پہلا نمبر تے کی ہے قطع تعلقی بغیر عذر شرعی تو. دوسرے نمبر تے کیا ہے چغل خور. تیسرے نمبر تے سائیں زانی. چوتھے نمبر تے شراب دا عادی جڑا شراب پیندا ہے قبلہ گل نو سمجھیا ہے. فرمایا پنجویں نمبر تے جڑا ماں باپ دا نافرمان مڑ پاس کہ ہو ہی نہیں سکتا ماں پیو نو گال نہ کڑیے تے ساڑا رزق کیا حال نہیں ہے. ساڑے تے حالات و واقعات ہی ہو گئے. اسا پیر تے پیر چومنے تے پیو نو لتر مارنے. حالانکہ حق کے آئی پیر نال ود کے پیو دی عزت ہونی آئی. سمجھ آتی پئی نہ گل دی کائی نہ آتے تو سے استاد دی ڈاڑے مسئلے چھیڑے نے پر حق کی نہیں. والدین دے نافرمان واسطے آج دی رات وچ بخشش ہے. بلکہ ایک تو گل سنا ما حضرت اللہ دے ولی ہوئے حضرت علامہ معروف خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ بڑی بڑی گل لکھی تے گل نو سمجھیا ہے. آپ فرماندے نے ایک بندہ کعبے دے وچ گیا کعبے دے وچ گل نو سمجھنا ہے کعبے دے وچ گیا خلاف کعبہ نو تھبی پائی کھڑوتا ہے تے اللہ تعالی موت دے چھوڑ. ہن اس تو بعد کہ کوئی چنگی موت ہی نہیں کوئی مڑ سبحان اللہ جاکو کی تھی کلائی خانہ کعبہ دے خلاف نہیں چمدہ کلا تھبی پائی کلا تے رب تعالیٰ نے موت دے چھڑے. فرمایا حضرت معروف خرقانی لکھ دیں فرماندے نے کعبے جو مریا لوگاں نے چاہیا آب زمزم دے نال غسل دے چھڑیا آب زمزم دے نال غسل دے چھڑیا. فرمایا او دا جنازہ
او صاحب پڑھایا جڑا مصلی رسول مسجد نبوی وچ کھلوتا او سمجھ آندی پئی نہ گل دی کائی نہ اون کفن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دیس دے وچوں پاک طیب طاہر مدینے دے وچوں دتا گیا ان دفن حتیم دے اندر کیا جنت البقیع نہیں حتیم ہے خانہ کعبہ دے تھلے جتے کم و بیش 70,000 انبیاء دی خبر حضرت ابراہیم و اسماعیل دے نال انجے سمجھو یہ تو ابراہیم علیہ السلام دی خبر ہے یہ تو اسماعیل علیہ السلام دی خبر ہے گل سمجھاون واسطے کریں گا پیا وچ اس بندے نو دفن کر دیتا گیا دسو اس تو ہٹ کے کسی اور دی بخشش ہونی بخشیا گیا کہ کوئی نہ ساڑے کام حضرت معروف خرقانی فرماندے بخشیا جاسی لیکن ایک کا شرط ہی سن اگر ماں پہ دا نافرمان ہے باوے کعبے چ مرے آئے باوے کعبے دے غلاف نو تھپی پا کے مرے آئے باوے آوے زمزم دے نال انہوں جناب غسل دیتا گیا باوے کفن طیبہ طاہر دیتا گیا باوے جنازہ پڑھاون والا مصلی رسول تے کھلوون والا مسجد نبوی دا امام باوے آوے زمزم دا غسل آئی باوے ابراہیم و اسماعیل دا سایہ آئی پڑوس آئی فرمایا ماں پیو دا نافرمان ہے اتھے بھی نہیں بخشے جا سکتے اثر یہ پاکستان مریے جناب ہوٹلاں تے دفنی بھی یہ عام جائے قبرستان جنازہ پڑھاون والا بھی 14ویں صدی دے جناب مولوی ہومن ماں پیو نو گالی کر دیو بھی ساڑی بخشش ہو گئی خدا اس چیز نو سمجھا جا ماں باپ دی نافرمانی قبلہ سمجھ جانا سمجھ لینا حضور علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے بھوے لکھ ہاں سجدے کرے کروڑ ہاں عبادات گزارے لکھ ہاں وظائف پڑھے فرمایا جو مرضی کرے وہ جنت دی خوشبو ہی نہیں سینک سکے وہ سمجھ آ رہی نے گل دی کوئی نہ اچھا ایک ہی سبق موڑ تو راہ لگیے پہلے نمبر تے قطع چالکی کرنا رہا آئی دی رات جو حصہ لے سکتا نہیں ہے دوجے نمبر تے چگل خور واسطے آئی دی رات کاشا بچی کوئی نہیں ہے تیسرے نمبر تے زانی واسطے آئی دی رات کوئی حصہ نہیں ہے چوتھے نمبر تے شرابی واسطے آئی دی رات حصہ نہیں ہے پنجویں نمبر تے ماں باپ دے نافرمان واسطے آئی دی رات حصہ نہیں ہے چھواں نمبر عجیب و غریب گل لیکن کیتی میرے مالک سنائی میرے محبوب حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے تصویراں بنائیاں بغیر عذر شریف تصویر بناون والا بندہ بناون والا جدی بنائی گئی وہ ذکر نہیں ہے حالانکہ گناہ ہوئی بہت بڑا لیکن جہاں تصویر بنائی جدا کام ہی ہوئے تصویرہ بناونا فرمایا او دے واسطے بھی آج دی رات ہے بخشش نہیں ایک شرط ہے وہ تصویر جاندار دی وہ تصویر جاندار دی ہوئے جے دے جان ہون دی بکری دی بنائی سو کتے دی بنائی سو انسان دی بنائی سو بلی دی بنائی سو چوہے دی اے جاندار ہیں اگر پہاڑ دی مسجد دی یا اور کسی عمارت دی تصویر بنائندہ ہے یا کوئی ایسا کارٹون بنائندہ ہے جدی آج کل مخلوق ہے ہی کوئی نہ رب کریم بنائی بھی کوئی نہیں وہ تصویر دے زمرج نہیں آئی لیکن جڑا بغیر عذر شرعی تو اور آئی ڈی کارڈ تے تصویر چکنا مجبوری ہے وہ دوتے یہ چیز لاگو نہیں ہوتی اس تو ہٹ کے شناختی کارڈ تو ہٹ کے باقی سکول دے داخلے واسطے مدارس دے داخلے واسطے شناخت واسطے جسوساں دی پکچرائز چھک کے رکھن واسطے اپنے ملک دی حفاظت واسطے سکورٹی واسطے کوئی تصویریں چھکڑیاں مجبوری ہوندی ہے اگر مجبوراً چھکیاں گئیاں وہ حدیث تا قائل نہیں ہے اگر حدیث اس تے آسی جڑا بندہ بغیر عذر شرعی تو انجھے دل کیتا جنے کو پیسہ آیا تے بڑی جی تصویر چھکا کے بیٹھے گے لا کڑی بس فرمایا اے زیادتی کرے سی ان اچھے بنے واسطے فرمایا جدہ تائیں توبہ نہیں کرتے آئی دی رات چنا واسطے حصہ نہیں اب اس رات نے سمجھے کہ رات بہت برکتہ آلی ہے بہت فضیلتہ آلی ہے اور قبلہ سمجھو اس گل نو اسی وزیر اعظم نو ملنا ہوئے تو میرے کے آمن ہوئے میں مثال نال دینا پہ تاکہ اس گل دی میں گہرائی نو سمجھا سکا عمران خان نو ملنا ہوئے حالانکہ ہر بندہ گال کردا وہ دے باوجود انہوں ملنا ہوئے صرف مل کے واپس ہٹنا ہوئے تے او ابو کھلامنا ہوئے او آکھے بھی قبلہ 10,000 روپیہ دے تے تاں بوا کھل دا جر ابو تے کھلوتا ہے اسا 10,000 دے کے اندر بڑھنا ہے کوئی
ورنہ بھی کام جو ہے وزیر اعظم نو ملنا کام میں بادشاہ نو ملنا ملک دا بادشاہ ہے انہوں ملنا ہے 10,000 دیونا گوارا ہے ان پتہ اے لگا 10,000 میں چھوٹی جی رقم دسی صرف سمجھاؤن واسطے اتنے دے لکھاں دی کھیڈن سمجھ آ رہی نہیں گل دی جڑے اربا خربا پتی جناب پچائی پین یہ سارے سیاستدانوں کدو لے کے آ رہے ہیں تائیں تو مڑی ہو جائے مرض بھی رکھ دینا اللہ تعالیٰ معاف کرے باہر کا محفل پا کے بریاں دا ذکر کرنا بھی نہیں چاہیے عرض یہ کرتا پیا ایک بادشاہ تے دروازے نو کھلاونا ہے اسا لاکھ دیون نو تیار ہاں وجہ وہ جڑا دربان کھلوتا ہے نا اس قیمت منگنی ہے کوئی عام بوا نہیں کھلوندا پیا وزیر اعظم دا بوا کھلوندا پیا میرا بھائی رب کریم ایک نہیں 8 بوئے کھولیں تے کوئی عام نہیں جنت دے کھولیں گل میں سمجھاونا چاہ رہے ہیں اور قبلہ اگر کسی بادشاہ دے دروازے نو کھلاونا ہوئے تے لکھاں روپیے لگ دے رب کریم نے 8 دروازے جنت دے کھول چھڈے انہیں نہیں کھولے قبلہ اتھے بھی لاکھ شرطہ رکھ سے رسول پاک نے 6 شرطہ رکھی فرمایا اگر پہلے ہاں نا چلو خیر ہے آئی دی رات اجبائے کہ توبہ چکا تو توبہ اعلان کرنی بھی ضروری نہیں ساڑھے بندے کئی ڈرتے ہوئے یار معافی مانگنے عذاب ہے اے عذاب ہے معافی مانگنا کیا ہوا یار معافی مانگنا کی ہو جائے معافی مانگن کی بلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنو یار تھوڑے دل دے اندر ٹھنڈک نہ آوے تے گل کریا حضور فرمایا اگر معافی منگن دے نال تیری عزت گھٹ جاوے میں محمد تینوں قیامت ال دے تیری عزت واپس کر میں محمد زامنا تیری عزت معافی منگ دیاں گھٹتی نہیں قبلہ معافی منگنے چ کیا ہے معافی مانگ لینی چاہیے معافی ہوتی منگن واسطے وہ سمجھ آ رہی نے گل نہیں کہا معافی منگن واسطے ہی بنائی گئی ہے تو قبلہ فرمایا آج دی رات ہے فرمایا لوگوں دے سامنے نہیں انہیں دل لچ بیٹھیا معافی مانگچا رب کریم دل دیا بھی سن گئی نحن اقرب الیہ من حبل الورید فرمایا تیری رگے جہاں تو بھی قریب ہے تو بولنا بعد ہے صرف تو دل دے نیت کرنی ہے رب کریم پہلے معاف کر چھوڑ ایک واقعہ سنانا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم ہے سامنے بیٹھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب کرتے پہ لوگوں نے آکے حضور دعا کرو بارش آوے ہر شہر رہ گئی کھیت تباہ ہوندے پین جانور مردے پین کیونکہ اس وقت بارش دا نظام ہے ادروائز پانی دا اہتمام کوئی نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا منگی ہن یاد رکھنا میرے جملے نو توجہ دے نال سننا دعا کون منگدا پیا کون ہے نبی ہے نبی اللہ دا جلیل القدر نبی اے او نبی ہے جہاں اسرائیل نو منہ تے چاڑ جاندی کیتی ہے اے او نبی ہے حق چاہے مولا بارش دے اللہ تعالیٰ کائیں نہیں مرد دعا منگی مولا بارش اللہ تعالیٰ مولا تیسری مرتبہ جلیل القدر غصے چاہے چلا رہا ہے مولا کمال ہے اتنی امت سامنے کٹھی میں انہاں دے سامنے دعا منگتا پیا میں نبی ہاں میں تیرا پیغام دے والا مولا میری دعا ہی نو قبول کریں گا فرمایا تیرے مجمع دے وچ ایک چغل خور بیٹھا تیرے مجمع چ ایک چغل خور بیٹھا ہے اس چغل خور بھی وچ آمین کیتی ہے باقی سارے دی من لئیاں اس چغل خور دی وجہ تو کسے دی نہیں منی مجھاندی پہی یہ اتنی بڑی نحوست ہے اے چغلی آسان بھی پا دے لے وہ آج کل جن نارا نے دیتا یہ 1 گھنٹہ پہلی کال فری وہ ساڑیاں ماما بھیڑا جڑی ہوئی ہوتی ہیں گھنٹہ پورا کرنا باویں کسے دی بھی کرنی پڑی رب کریم نے کیا فرمایا بھی سارے مجمع دے اندر ایک چغل خور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبیان جلالی نبیان عرض کی تھی مولا نہ لاؤ اسوٹا ہاتھ تھے ظاہری بات ہے جڑا اسرائیل میں چاڑ ماری کھلا ہو سامنے ان کے نہیں چھوڑنا عرض کی تھی مولا نہ لاؤ اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ کی سمجھے میں نہ لواں او چگلی کریں دا میں تینوں چگلی نہ کرے سے میں تو پردے پاون والا مولا کیا کرا فرمایا اعلان کر توبہ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا فرمایا بارش بلا کیوں نہیں آندی بھائی عرض کی تھی حضور تسا جانو تھوڑا رب جانے فرمایا تواڈے وچ ایک چگل خور ہے اٹھی کے باہر ہو جاوے تاں دعا قبول نہیں ہوندی پئی ہن اتنے بندیاں چوں ایک بندہ اٹھی کے باہر جاوے جی تواڈے وچوں بھی کئی تنگ بیٹھے ہو سن باہر اٹھی نہیں سکدے یار عوام کی سمجھ آ رہی ہن اتنے چ کوئی نہیں اٹھیندا تے موسیٰ علیہ السلام دی پوری امت پئی تو شو ہو گیا وی جیڑا اٹھی سی وہ چگل خور ہے تو ڈر گیا رب دے نال لین جوڑی اس مولا
بڑی مہربانی ہو سی آئندہ تو بات چگلی میں کوئی نہ کرے سا آئندہ تو بات توبہ کرے نہ مولا معاف چکا اللہ تعالیٰ اٹھائیں بارش چکا اللہ رب العزت نے اٹھائیں بارش عطا کر چھوڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا سمجھ نہیں آئی وہ بچے بیٹھا وقت بارش میرے آنکھیں دیتی نوں رب کریم نے فرمایا موسیٰ دیتی تیرے آنکھیں پر ساری شرط پوری ہو گئی ہے اس وچ بہ کے اپنی گناہاں دی معافی کیتی ہے میں پردے کڈن والا میں او دا پردہ رکھ کے انج چپ کیتی اس معافی منگی ہے میں چپ کیتی معافی دے اے میرا رب ہے او میرا بھائی اگر موسیٰ دی امت نوں دل وچ معافی منگن والا امتی معافی منگے تے موسیٰ دی امت نو معافی مل سکتی ہے تے اسا تے موسیٰ دے امام دے امتی ہاں اسانو معافی کوئی نہ مل سی اور ایڈی وڈی رات تے جہاز دے رہا حالی معافی کوئی نہ مل سی اس واسطے کی بلا آپ حضرات میرے سامنے آج دی رات جنہ تمام تر برائیاں تو اسی معافی منگنی ہے اسی معافی مانگ کے اپنے آپ نو تیار کرنا ہے کوئی رمضان آندا پیا رمضان دا رنگ بھی تے اپنے اوتے چاڑنا اس واسطے کوشش کرنی ہے لو جی آخری مسئلہ 4 مسئلے ہو گئے توجہ ہے آخری مسئلہ کیڑا ہے تھوڑے جو کوئی دس سکتا زکاة ویری گڈ زکاة دا مسئلہ اگر رمضان شریف آندا پہ اس واسطے ایک گل سمجھانا میں ضروری آئی یاد رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ سمجھ آ رہی بھی نہیں مسلمان ہوئے تے بالغ ہوئے کیا ہوئے بالغ ہوئے تے 3 نمبر تے صاحب نصاب ہو صاحب کو دوتے زکاة دینا فرض ہے زکاة دینا مڑ بولو زکاة دینا تو سا مسجد بہ کے گواہی دیتی بیٹھی ہوگی زکاة دینا فرض ہے اسا لوگوں نے زیادہ تر پتہ کوئی نہیں ہوندہ اسا زکاة دے بھی بانے آتا بھی گناہگار ہونے ہیں کئی لوگ زکاة نہ دے کے گناہگار ہونے ہیں چونکہ مسئلہ نہیں پتا حق تو یہ ہے کہ ایک چیز تے جو مکمل سال گزر جاوے ہون او دیتے زکاة لیکن مال اصلی تو ہٹ کے ہوئے مثلا میں دکان بڑھائی ہوئی ہے دکان میری اپنی ہے 3 لاکھ دی دکان ہے اس دکان تے زکاة ہے نہیں ہے وجہ وہ مال اصلی ہے دکان نہ ہو سی تو میں پا سکتی تھی میرا گھر ہے 5 کروڑ دا ہے وہ دویج میں رہنا وہ دیتے زکاة نہیں ہے وجہ میری ضرورت ہے میرے کول گٹی ہے بھامے 20 لاکھ دی ہے بھامے 20 کروڑ دی وہ دوتے میں سفر کریں نا وہ دوتے زکاة نہیں ہے وجہ چونکہ میرے استعمال ہے میرے گھر برتن پہ مونا دے وچ کھانا کو مہمان آ جاوے تے انہوں دینا کچھ بستر ہی ہو جائیں جڑے سال بعد کھل دے مہماناں واسطے پر میں انہوں دوتے زکاة نہیں وہ سمجھ آ رہی نہیں گل دی کہیں نا زکاة کس تے زکاة فرمایا 3 چیزیں کنیا چیزیں تے بولو یاد رکھنا 3 چیزیں تے فرمایا پہلے نمبر تے 7.5 تولے سونا اچھا تسی گل سن کتنا نہ خوش ہوئے ہو سمجھ نہ اتنا ہو سی نہ زکاة اس احمد پسائی نہ تو 7.5 تولے سونا 52 تولے چاندی اور بولو 52 تولے چاندی 3 نمبر تے 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے دے پیسے جڑے ہیں گھر دے وچ موجود سونے نو سائڈ تے رکھو 52 تولے چاندی دی اس وقت قیمت 60 تو 65 ہزار ہے آ گئے ہو رینج سمجھ ہری میری گل دی کوئی نہ ضروری نہیں ہے گھر دے وچ 1 تولہ سونا پیا ہے نا وہ دی قیمت لوا 52 تولے چاندی نو تو ٹپ گئی ہن زکاة بڑھ گئی قبلہ ہن میں آپ حضرات دے سامنے وہ لمبی گفتگو نو چھیڑنا ہی نہیں چاہ رہا کہ جڑے اس طریقے نال مصارف زکاة اس سے جانوراں دے اوتے بھی زکاة ہوندی ہے لیکن پھر بدی طور تے علماء نے منع کر دیتی ہے کیونکہ جڑے پہلے جانوراں او سایہ یعنی کہ زمین جڑی آئی وہ سرکاری آئی او دے اوتے چرتے ہیں انہاں نو جانوراں نو جناب کو وڈ کے پاونے کون پوندے ہن باقاعدہ ایک بندے نو مصروف ہونا پوندا کھیتی باڑی کرنی پوندی انہاں واسطے وڈ کے لیانے پوندے لہذا جانوراں تو زکاة ختم کر دتی اب حضرات سمجھو زکاة دیون دا بہترین طریقہ اگو رمضان شریف آندا پیا رمضان شریف دا مہینہ چوز کر لو حالانکہ طریقہ اے آسانی واسطے دے رہے ہیں جڑے بڑے طریقے میں چھوڑ رہے ہیں رمضان شریف دا مہینہ چوز کر لو بھی اے مہینے میں زکاة دیونی اچھا اس دے جس دے زکاة دیونی ہے
ایک کاپی پینسل یا آپ چاہ رہا جنوں لکھنا ہم تو پوت نو ساتھ انہوں نہیں آتا تو میں نو ساتھ میں آ کے دسے ساتھ 3 خانے بنا، ایک موجودہ رقم دا، دعا مقروض دا، تریا قرضے دا۔ سبحان اللہ نہیں گل دی سمجھ آئی نہیں؟ پہلے نمبر تے کیڑا جڑی موجودہ رقم ہے او دا خانہ بڑا، دعا قرضے دا جڑا قرضہ لینا ہے او دا خانہ بڑا، تریا مقروض دا جدے دیونا ہے او دا خانہ بڑا۔ 3 خانے بن گئے بولو یار بن گئے۔ ہن گھر دے وچ اچھا اس گل نوں سمجھائے تیرے تے زکات وکھری ہے، تیری بیوی تے زکات وکھری، سمجھ آ رہی گل دی کوئی نہ؟ یہ شریعت ہے، آسان نہیں رہا، حقیقت میں تمہیں بچا رہا۔ بیوی تے زکات وکھری تے ایتھے یہ فائدہ بھلا کی ہو سی اگر دونوں دی کٹھی ہوئے نا 50,000 تیرے کول تے 50,000 سمانی کول تے رلایا کتنا بنیا لاکھ۔ ہن لاکھ دے وچوں 2500 زکات دیونی پئی بن گئی کوئی نہ۔ ہن تیری بکری تے سمانی دی بکری نہ تیرے 50,000 تے زکات بندی نہ تیری سمانی تے 50 تے بندی، تو میں سوال کے رکھو اس واسطے فرمایا بکری بکری دے سو۔ اچھا کی بلا پہلے خانے دے اندر لکھ سو موجودہ رقم، اس ٹائم میرے کول گھر دے وچ 60,000 روپے پہ 10,000 روپے 10,000 جیب وچ لہذا لکھ دے لو جی یہ میرا بن گیا 75,000 مثال ہے۔ ابو آ گیا قرضے والا جیڑا اسی قرضہ لینا لوگوں وہ بھی لکھیا جا سی، ہاں بھائی او فلانے بندے نے 10 دیتا ہے، فلانے نے 20 دیتا ہے، فلانے نے 30 دیتا، فلانے نے لاکھ دیتا، لکھ دے۔ یاد رکھنا یہ دے وچ کمیٹی بھی شامل ہے، یہ دے وچ کمیٹی بھی شامل ہے۔ فار ایگزامپل لاکھ روپے دی کمیٹی ہے، 10,000 ہر مہینے دینا ہے، 8 کمیٹیاں دے لائیں نہیں، تیری کمیٹی 10ویں ہے تو 10 8 80,000 روپے تیرا گیا کرائے کوئی نہ، وہ بھی لکھنا پوسی کر سے کہ میں 80,000 روپے دیتا ہویا، سمجھ آ رہی میں گل دی کوئی نہ لکھی گیا۔ تریا خانہ مقروض دا جدے دیونے لکھ فلانے دا لاکھ دیونا، فلانے دا 20,000 دیونا، فلانے دا 10 دیونے، فلانے دا 40 دیونا، دے یا نہ دے لکھنا پوسی لکھ کے ہن جیڑا بینک بیلنس تیرے کول موجودہ ہے او دے وچ جیڑا قرضہ لینا ہے اونوں جمع کر، اونوں جمع کیتا جاسی۔ فار ایگزامپل بن گیا 2 لاکھ، 2 لاکھ دے وچوں میں قرضہ دیونا لاکھ روپے، او قرضہ کٹ دیتا جاسی۔ او قرضہ اگر کمیٹی پائی ہوئی ہے یہ بھی گل یاد رکھو، کمیٹی پائی ہوئی ہے لاکھ روپے دی کمیٹی، پہلی کمیٹی تیری نکل گئی، پچھو 9 کمیٹیاں رہندیاں 90,000 ہر مہینے دا ادا کر کے دیونا کوئی نہ۔ جیڑا قرضہ لکھیا ہویا نا بھی قرضہ میں دیونا اس قرضے دے وچ 90,000 لکھیا جا سی، دا ادا کر کے دیونا جو لکھ لیا جو ہویا اے بھی لکھیا جا سی۔ ہن موجودہ کی جڑی رقم آئی او تے جیڑا قرضہ لینا آئی او انہاں دوواں نوں جمع کیتا جا سی، جمع کرن تو بعد جیڑا مجموعی نتیجہ نکل سی انہوں سامنے رکھ کے جیڑا قرضہ دیونا ہے وہ دے وچ منفی کیتا جا سی۔ ریاضی نہیں سمجھا رہے ہیں سبحان اللہ آگ سمجھے جیڑا قرضہ لینا آئی او میں دوبارہ گل سمجھائیں پیا، جیڑا قرضہ لینا آئی او جیڑا گھر موجود آئی او انہاں دوواں نوں جمع کرنا ہے، جیڑا قرضہ دیونا ہے وہ دے وچوں کٹ لینا۔ ہن اگر 65,000 تو ایک سال دا مسئلہ ہے، اگلے سال ہو سکتا چاندی اور مہنگی ہو جائے، 65,000 تو گھٹ جا بندی ہے قیمت پیسے ہائی 2 لاکھ قرضہ لاون کر چھڑ کے کٹ چھڑ کے 65,000 تو گھٹ جا بنے ہیں تو ہن تے زکات واجب ہے فرض نہیں۔ اگر 65,000 تو اتے بنے ہیں تو ہن 100 دے وچوں 40واں حصہ دیونا پوس۔ سمجھ آ رہی میری گل دی کائی نہ؟ لاکھ دے وچوں 2500 یار رب منگیا کی دس تے صحیح تیرا رب رب ہو کے جائے تینوں ایک ایک ساہ دیتا، ایک ایک وال دے محتاج ہے تو اس رب دا، اس تیرے کو لاکھ دے وچوں 2500 منگیا ہے تو بھی سال تو بعد منگیا تے ہن بھی بیڑا منہ کری ہاں جی ہن بھی جناب اساں بینک کے جا کے لکھا بھی ہے نہیں اسی سنی نہ ہے مت تو زکات کٹے ہاں جی دوبارہ انہاں چیزاں نوں سمجھنا پوسی۔ اچھا جنہ نے اس گل نوں سمجھ لیا ہے ہن عہد کردے ہو گھر جا کے حساب کرے سو زکات بھاویں بندی ہے تے بھاویں نہیں بندی کرے سو جی او یار بولو تو صحیح اتنا سمجھاون دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ آپ حضرات عہد کردے ہو مسجد میں بیٹھے ہو بھی اگر زکات بندی ہوئی تے دسائیں دے سو کیتے جو تیمہ مسجد نہ غریبان دے سو اس مدرسے جا گیا میں انہیں نہیں سال دل لایا تھا گھنٹہ ہو گیا کچھ میرا اپنا بھی ایک چکر آ قبلہ دے سو قبلہ مزاحتاً کم تھوڑے جا سامان واسطے چلو کر لیں
قبلہ یہ مدرسہ بنایا انہوں اسی آباد کرنا انہوں برباد نہیں کرنا سمجھ آ رہی اس واسطے زکاة تجوے کیویں دیونی ہے تو اگر اتنا ہی دے چھوڑی ہے تو چلو دوہرا ثواب نہیں حج نال وپاری ہو گئی وہ سمجھ آ رہی نے گل دی کوئی نہ لہذا اپنے فطرانے اپنی زکاة صدقات خیرات عشر وغیرہ تمام تر چیزاں لیا کے اگر تواڈے گھر دے اندر پہلے میں مسئلہ پورا کر دیواں گھر دے اندر تواڈی بہن تواڈا بھائی تواڈا بھتیجا تواڈی بھتیجی تواڈی بانجی تواڈا بانجا اگر اس دا مستحق ہے ان دے سکتے انہوں دے سکتے اور یہ ضروری نہیں کہ انہوں زکاة آگ کے دیو اور آگے جا رہا ہے تھوڑا بس تھوڑے دل نہیں ہے تو میں زکاة دینا وہ بھی زکاة ہو جاسی لیکن مدرسے جا کے دے سو تو زکاة تو بھی ہو جاسی لہذا آپ اپنے حالات کو دیکھ لئی سو اگر اپنے گھر دے وچ دیونی پوندی یاد رکھنا اپنے پیو نو اپنی ماں نو اپنے دادے نو اپنی دادی نو اپنے نانے نو اپنی نانی نو اپنے پوتر نو اپنی دھی نو اپنے پوتر دے پوتر نو یا اپنی دھی دے پوتر نو یعنی کہ نواسے یا پوترے نو نہیں دے سو جڑے تواڈے وچوں ہیں تواڈا خون ہے انہوں بھی نہیں دے سکتے جہاں خون تسی ہو انہوں بھی زکاة دے سکتے نہیں یہ مسئلہ فطرانے دے فطرانہ بھی انہوں دیتا جا سکتا نہیں ہے لہذا آپ حضرات میں یہ درخواست کرے سا قبلہ تھوڑا جیا اس پاسے آپ حضرات توجہ کرو اس مدرسے دے بارے آپ سوچو معاملات طے کرنا کتنا مشکلات ہو رہی ہیں وہ سجاننے ہیں کس طریقے دے نال مدرسے مسئلہ ہے کہ چل دے پے ہیں آپ حضرات دے تعامل دے نال ہی اگے چل دے پے ہیں حالانکہ یہ گل میں انہیں اتو کریں دا پے ہیں تعامل باہروں بھی بہوں آتا کھڑا لیکن کوشش تسی بھی کیتی کرو بھی کوئی تہاڈا حق بندا تسی اگر اپنے پوتر نہیں دے سکے تو جنہاں دے پوتر آ گئے پڑھاونے ہی تے نال رنسو کوئی نہ انشاءاللہ عزوجل انشاءاللہ نیت ہو جی میں پیر بغدادی صاحب فرمان دے ہوں دے نا بھی نیت ہون کر لو تو جدہ دے سو سواب دو رڑی سے نیت ہون کر لو سارے حضرات بھی انشاءاللہ جتنا اشر بڑھیا تلو بھی میں تو اتو دام اسی انشاءاللہ دسائیں تو جتنی ساڑی زکاة بڑھی وہ بھی دسائیں تو جتنا فطرانہ بڑھیا وہ بھی دے دسائیں دعائے مالک کریم دی بارگاہ دے رب کریم یہ جڑی گفتگو میں کیتی انشاءاللہ سانو یاد رکھنا اور اگر یاد رہ جاوے رب کریم دی بارگاہ دے وچوں عطا دے نال موڑے دے عمل دی توفیق نصیب آمین وما علیہ الا البلاغ المبین ہن تھکے تو پیسے ہوتے نہیں خان صاحب لیکن اسی تقریباً کو 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ اللہ رب العزت کا ذکر کر سا ذکر تو بعد مڑ دعا منگ سا مڑ جناب سارے نو چھٹی ہے سا ٹھیک ہو گیا آپ حضرات لیٹا بند کر چھوڑو چونکہ لیٹا بند ہو نہ قبلہ میں نے آپ بڑا سرور ہے لیٹا بند ہو سے نہ ڈاڑی چاہ سا سے لیٹا بند کر دے آپ حضرات ذکر کرنا ذکر تے کوئی طریقے میں دس دینا